اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آج آپ کو اپنے مرشد خانہ آستانہ عالیہ بابا توڑی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ نڑالہ بنگلہ پر واقع ہے، فیصل آباد ضلع ہے، امی پور روڈ پر، اس کی کچھ روداد سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حالات و واقعات ہمارے ایک پیر بھائی ہیں جو کہ بابا توڑی سائیں کے پوترے ہیں، ان کی زبانی سے میں نے سنے، جو کہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ہمارے جو سے مرشد واصل سے بابا نشان علی تھے، ان کے جیسے آگے مرشد تھے، ان کا نام بابا توڑی سائیں تھا۔ اصل ان کا نام عمر دین تھا، ذات ان کی ایرانی تھی، مسلک ان کا اہل حدیث تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھارتی صوبہ پنجاب جو سا جلندھر شہر ہے، اس کے وہ رہنے والے تھے، اور محلہ نیلے محل میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، جوان ہو کے آپ کا مسلک اہل حدیث تھا، ذات آپ کی ایرانی تھی، آپ نے چہرے پر کافی بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو یہ مسلک اہل حدیث کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اور ضلع جلندھر میں وہاں پر ایک منڈی تھی، منڈی میں ان کی توڑی کی دکان ہوا کرتی تھی۔ توڑی کی جیسے کہتے ہیں، اس کو آپ پنجابی زبان میں بو کہتے ہیں، چارے کی توڑی کی دکان ان کی وہاں پر جلندھر میں منڈی میں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ حقے کے بھی شوقین تھے۔ جب آپ دکان پر بیٹھتے، مین جگہ پر بیٹھتے، تو تھڑے پر بیٹھ کے حقہ بھی پیتے تھے۔ حقہ ان کا چل رہا تھا، اسی اثناء میں ایک سید زادہ آیا، اس کا نام سید ظفر شاہ تھا۔ وہ لڑکا تھا لیکن پہنچ ہوا تھا، ولی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا، بابا توڑی سائیں کو جگانے کے لیے وہ آیا تھا، تو ان کو طریقت کے راستے پر ڈالنے کے لیے وہ آیا۔ اس کے ساتھ ایک ملند بھی تھا، وہ خیر سے جسا ملند ہے، اس نے آ کر جسی حقے کو کش لگانا شروع کر دیا۔ یہ چونکہ اولیاء کے بڑے خلاف تھے، سادات کے بڑے خلاف تھے، اہل حدیث مسلک تھا، انہوں نے اس ملند کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب تھپڑ دے مارا تو سید آتا ہے، وہ بڑے جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا، عمر دین، تو نے یہ بڑا تکبر کا ظاہر کیا ہے کہ تو نے میرے ملند کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے، تو یہ تم نے بہت برا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا، تم نے یہ نماز میں پڑھا ہے، یہ سنا ہے نماز کے بارے میں کہ نماز مومن کی معراج ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ، تم اتنے عرصے سے نمازیں پڑھتے رہے ہو، تم سجدے کرتے رہے ہو، کیا تمہیں دوران نماز کبھی یہ معراج بھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، تم ایسا کرو، فلاں دن کو، جمعے کے دن کو، تم ناصر امام کی مسجد میں وہاں پر آ جانا اور میں تمہیں معراج کراؤں گا۔ خیر سے وقت جو سب مقررہ وقت تھا، عمر دین ابھی بابا توڑی سائیں نہیں بنے تھے، جو سے اہل حدیث مسئلے کے ساتھ تعلق تھے، وہ جناب ادھر مسجد میں تشریف لے گئے جمعے سے پہلے۔ اب وہ ظفر شاہ نے کہا، تم 4 رکعت نماز سنت جو سی ہے، اس کو تم رکعت ہاتھ مانگو۔ جب 4 رکعت نماز سنت کی انہوں نے نیت باندھی، رفع یدین کیے، ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع ہو گئی۔ نماز شروع ہونے کے بعد بابا توڑی سائیں، جو کہ اس وقت عمر دین تھے، عالم محویت میں چلے گئے، وہاں سے وہ کھو گیا، چلے گئے ایک ایسے جہان میں چلے گئے جس کی روداد انہوں نے اپنی زبانی لوگوں کو بتائی۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ عالم محویت میں گئے ہوئے ہیں، ان کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس لگتے ہوئے ایک پانی کا بہت چشمہ جنگل ہے، وہاں پہ چشمے کے پاس جاتے ہیں، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، گرمی، سورج کی دھوپ، ہاتھ میں چلو بھا کے پانی نہ اٹھا کے ایسے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جب منہ کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ پانی وہ بھنگ بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ پانی نہیں پیا، پھر تھوڑی سی دیر آگے جاتے ہیں، آگے جا کے پھر وہی صورت تھا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت بھی ان کو پیاس زیادہ لگی ہوئی تھی۔ جب پھر ایک نئے چشمے کے پاس گیا، یاد کہ چلو بات پانی منہ میں ڈالا، وہ قریب لے گیا تو پھر وہ بھانگ مار گیا، انہوں نے نہیں پیا۔
پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک آگے چل کے گیا جنگل میں، وہاں پہ ایک اور چشمہ تھا، وہاں پر ان کو بہت سخت پیاس لگی تھی، حتیٰ کہ یہ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اور جب انہوں نے پھر کیا کہ پانی کی چلو بھرا، منہ کسا لگا تو وہ پاگل بڑھ گئی۔ اس مرتبہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے یہ پینی پڑتی ہے، خیر سے انہوں نے پی لی۔ پینے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے باطن کی دنیا کھل گئی۔ کھلنے کے بعد وہ دوبارہ ویسے دماغ میں کھڑے ہوئے۔ اب ادھر سے ایسے ہوتا ہے کہ وہ نماز میں مصروف ہے، نماز جمعہ پڑھ لی گئی، تمام نمازی جو سے ہے وہ اپنے گھروں کے چلے گئے، صرف یہی ایک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے آرام سے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کہاں پر ہے، کیا ہے، نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نمازی نے آ کے جھنجھوڑا، اور بھائی سارے تو لوگ گھر چلے گئے، سارے تو نماز پڑھ لیے، تو تسی حالت تک کیوں تھے کھڑے ہو نماز؟ جھنجھوڑنے پر پھر جب ایک اصلی دنیا میں آئے سے نکل کے پھر اصل جہان میں آئے تو دیکھا تو یار یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ بھائی آج معراج ہو گئی ہے، ایک نئے جہان میں گئے۔ مسجد میں باہر سے نکلتے ہیں، نکل کے ظفر شاہ سے اس کے پاؤں میں گر جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے اپنا مرید کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرا یہ کام تھا، میری ڈیوٹی تھی، وہ تمہیں شریعت کے راستے سے نکال کے طریقت کے راستے پر پٹڑی پہ تمہیں چڑھانا تھا، وہ میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا۔ اب تم 2 سال مسلسل تم مرشد کی تلاش کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، پھر اس کے بعد تم مرشد ملیں گے۔ تو اس طرح وہ ظفر شاہ تقریباً یہ کہہ کے جدا ہو گئے، اور یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 5-7 دنوں کے بعد یا ہفتہ کے بعد ظفر شاہ کا انتقال ہو گیا۔ بابا توڑی سائی یہ عمر دین سے توڑی سائی بن گئے، انہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ان کی بڑی ان کے جو کچھ ان سے ہوتا تھا خدمت وہ کی۔ تو اس طرح دوستوں بھائیوں یہ فیصلہ آباد ہے ہمارے مرشد صدر، جو سے اصل ان کا نام عمر دین تھا، ذات رائی تھی، اہل حدیث مسلک تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ مرضی ہے، کسی کو فقیری کے راستے پر ڈالنا چاہے تو یہ کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے حضرت بہت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بڑا زور میں نہیں پڑا کہ میم مذبح دے دروازے اونچے، میم مذبح دے دروازے اونچے، راہ پکڑدا موری گو، عالم فاضل تو لنگڑ نہ دیور کیوں لنگدا سو چوری ہو، تو پوٹ پوٹ اٹا وٹے مارن درد بنا دے کھوری ہو، تو راہ دل بردا کی جانن باؤ یہ لوگ ہتھوری ہو۔ میرے دوستوں بھائیوں میں نے جب ولایت کی قریب جا کر دیکھا، یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے، اس کا جہان بھی لادا ہے، اس کا ماحول بھی لادا، ہر چیز انوکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔